الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر رمضان المبارک کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج 18 رمضان المبارک ہے، 1445 ہجری ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی خواہش سے، اللہ کے حکم سے صرف خود بھوکا اور پیاسا رہنا شامل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی خواہش یہ بھی ہے کہ یہ جہاں میرے حکم کے مطابق فجر سے لے کر مغرب تک تم نے بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اپنی بھوکے رہنے کے ساتھ کسی کی بھوک کو مٹانا بھی ہے۔ یہ بھی ترجیحی بنیادوں پہ ناظرین کرام روزے کی اہمیت اور فضیلت میں یہ بات داخل ہے، اس کی مقصدیت میں یہ بات داخل ہے کہ احساس انسانیت کرنا ہے، کہ خود تو روزہ رکھ کر بھوک برداشت کرنی ہے، لیکن کسی کی بھوک پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ دیکھنا ہے اپنے قرب و جوار میں، اپنے ہمسائے میں، کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ سحری بھی اختیار کرتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا تمہارے ہی قرب و جوار میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس افطار کرنے کے لیے کھجور تک بھی دستیاب نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں راشن تک نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی بھوک برداشت کرنے کے ساتھ کسی کی بھوک کا اس حد تک خیال رکھنا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کسی کو راشن لے دینا ہے، کسی کی بھوک مٹانے کا انتظام کر دینا ہے، کسی کو اپنے پاس بلا لینا ہے، کسی کو اپنے ساتھ بٹھا لینا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اس ماہ سیام کی مقصدیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ماڈل ہے، اور اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خاتم النبیین فداک امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس قدر انفاق کرتے تھے، اس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اس قدر غریبوں کے ساتھ آپ ان کا احساس کرتے تھے کہ جیسے آندھی کے دوران تیز ہوائیں چلتی ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو خیرات تھی، جو سخاوت تھی، جو انفاق تھا، جو احساس تھا، وہ بھی تیز ہواؤں کی طرح چلتا تھا۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا کچھ عطا کر رکھا ہے مال و دولت کے اعتبار سے، لیکن بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں کہ جن کے ہونٹ ہمارے سامنے کچھ کہنے کے لیے کپ کپاتے تو ہیں، لیکن وہ شرم کے مارے کہتے نہیں ہیں۔ تو کلام اللہ ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ تم ان کے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر پہچان جایا کرو کہ وہ تم سے کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے منہ سے مت کہلوایا کرو، سمجھ جایا کرو اور خود ان کو دے دیا کرو، خود ان تک پہنچ جایا کرو۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، عشاء کی نماز سے فراغت ہوئی تو ایک مہمان، ایک اجنبی مسافر آپ کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھانا ہے۔ اتنی بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چشم تصور میں اپنے گھر چلے گئے، اور گھر پر نظر دوڑائی تو فاقہ تھا۔ خود آپ کئی دنوں سے فاقے میں تھے، جی بھر کے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو اپنے حالات کو سامنے رکھ کر آپ نے اپنے صحابہ میں سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، کوئی ہے جو آج میرے ایک مہمان کو اپنے گھر میں لے جائے اور اس کو کھانا کھلا دے، بھوکا ہے۔ ناظرین کرام، وہ جو مہمان تھا ان کا نام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، صحابی تھے، لیکن غریب الدیار تھے، غریب الحال تھے۔ تو کہہ دیا یا رسول اللہ، مجھے کھانا کھانا ہے، بھوک ناقابل برداشت ہو رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام اپنے صحابہ کو یہ فرمایا تو ایک صحابی جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ فداک امی و ابی،
میں لے جاتا ہوں اپنے گھر میں، آپ فکر نہ کریں۔ اور صحابہ سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی ملال آئے، کوئی افسردگی آئے، تو آپ فوراً لپکتے تھے، یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں۔ اب دیکھیے مہمان کون ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ، اور میزبان کون بن رہے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین کرام، جب گھر لے گئے حضرت ابو طلحہ انصاری تو اہلیہ سے پوچھا، وہ بھی صحابیہ تھیں، کہ میں مہمان رسول لایا ہوں، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے بھی آگے افسردگی کے ساتھ یہ کہا، کھانا تو صرف ایک بندے کا ہے، میں نے آپ کے لیے رکھا تھا، صرف آپ کا کھانا پڑا ہے، اب آپ دونوں کھا لیں یا آپ کھا لیں، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ تو ناظرین کرام، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم کھانا لگا دو، اور کھانا لگاتے ہوئے دیا بجھا دینا، گھپ اندھیرا ہو جائے گا، اور جب دیا بجھ جائے گا مہمان رسول کو سامنے بٹھاؤں گا، اور میں صرف خالی ہاتھ کھانے تک لے جاؤں گا اور اپنے منہ تک لاؤں گا۔ اس سے مہمان کو یہ اندازہ ہوگا کہ میں بھی ساتھ کھا رہا ہوں، لیکن اندھیرے میں میں صرف خالی ہاتھ لاؤں گا، لوٹاؤں گا، اور سارا کھانا مہمان رسول کھا لیں گے، میرے نبی خوش ہو جائیں گے، میرا دل خوش ہو جائے گا، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح کیا، اہلیہ نے کھانا رکھ دیا، دیا بجھا دیا، اب مہمان ہیں اور میزبان ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان ہیں، اور میزبان ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح ہاتھ خالی لوٹاتے رہے، لے جاتے رہے، اور سارا کھانا مہمان رسول کو کھلا دیا۔ ناظرین کرام، جب اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر یہ منظر دیکھا کہ کیا تربیت ہے میرے نبی کی اپنے صحابہ کی، فوراً وحی نازل کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورہ الحشر ہے اور آیت نمبر 9 نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے نبی، کیا بات ہے آپ کی تربیت کی، ہم نے اوپر منظر دیکھا ہے کہ آپ کے صحابی ابو طلحہ انصاری صرف خالی ہاتھ کھانے تک لے جاتے رہے اور منہ تک لاتے رہے، پھر لوٹاتے رہے، پھر خالی ہاتھ لاتے رہے، اور سارا کھانا آپ کے مہمان کو کھلا دیا۔ اے نبی، ابو طلحہ انصاری کو شاباش دے دیجیے، ہم خوش ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ ہے فضیلت اور اہمیت کسی کو کھانا کھلانے کی۔ اللہ عرش پہ بیٹھا خوش ہوتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یہ مہینہ کھانا کھلانے کا بھی ہے، جہاں بھوکے رہنے کا ہے، دوسروں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، صدائے قرآن کی طرف۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آج ہمارا سبق قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے اور سورہ الانعام ہے۔ آیت نمبر 92 سے لے کر 94 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے حبیب، اور یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، یہ بہت مبارک ہے اور اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے لوگوں کے ہاتھ میں تھی، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ ام القریٰ یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو متنبع کریں۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، یا کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی جاتی، یا جو اللہ کی نازل کردہ وحی کے بارے میں یہ کہے کہ میں بھی ایسی وحی نازل کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اے ہمارے حبیب کریم، کاش آپ ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکیں جب ان پر سکرات الموت کا وقت طاری ہوگا، وہ ہچکیاں لے رہے ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوں گے کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر بے بنیاد باتیں گھڑا کرتے تھے اور اللہ کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھایا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ فرمائے گا، دیکھ لو آج تم تنے تنہا ہمارے سامنے موجود ہو، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا، جو کچھ
ہم نے تمہیں دنیا میں کہا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے کام بنانے میں تمہاری مدد کریں گے یا ان کا بھی کوئی حصہ ہوگا۔ آج تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹے پڑے ہیں اور سب تمہیں دھوکہ دے گئے ہیں جن پر تمہیں بہت ناز تھا، بہت فخر تھا، بہت زوم تھا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور اس سبق پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں ناظرین کرام، تو ایک بات جو اللہ رب العزت نے تنبیہ کے طور پر یاد دلائی ہے کن کو؟ جو انکار کرتے ہیں احکام شریعہ کا، اللہ کی مرضیات و خواہشات کا انکار کرتے ہیں، اور جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کتاب تو ہم بھی نازل کر سکتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کہاں نازل کر سکتے ہیں، ان کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ ان کے رزق میں سے کوئی ایک مکھی بھی اپنی چونچ میں ایک ذرہ اچک کر لے جائے، وہ تو اس کو واپس نہیں لا سکتے، اتنے بے بس اور بے اختیار ہیں۔ تو وہی نازل کرنا یہ تو ہمارا کلام ہے، ہماری قدرت ہے، ہمارا اختیار ہے، ہماری چوائس ہے کہ ہم جس پہ چاہتے ہیں اپنی مخلوق میں سے اس کو چن لیتے ہیں، پھر اس پر نبوت اور رسالت کا فیضان جاری کر کے تب ہم وہی نازل کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا فینومینا ہے۔ اے نبی، یہ ظالم ہیں جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں یا جو قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ ساتھ اپنے نبی کو یہ ارشاد فرمایا ہے، نبی کاش آپ اس وقت کو دیکھیں جب ان ظالموں کی روح قبض کرنے کا وقت آئے گا اور سکرات کا وقت طاری ہوگا، نزع کا وقت طاری ہوگا۔ اے ہمارے حبیب کریم، کاش آپ اس وقت ان کا منظر دیکھیں کہ کیسے فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، کہ سکرات کا وقت ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ وہ وقت ہے سکرات کا جو ہر ذی روح انسان جو پیدا ہو چکا ہے، بے شک وہ عام انسان ہو یا ولی کامل ہو یا صحابی ہو یا انبیاء کی جماعت ہو، یہ وقت ناظرین کرام ہر شخص پر آیا ہے جو اس دنیا میں آیا تھا اور پھر اس دنیا سے کوچ کر کے رفیق اعلیٰ کے پاس چلا گیا۔ میں نے عرض کیا بے شک وہ انبیاء تھے، ان پر بھی یہ وقت آیا۔ ناظرین کرام، یہ بڑا سخت وقت ہے۔ اللہ رب العزت سے استدعا ہے، دعا ہے کہ یہ وقت ہمارے لیے آسان کر دے۔ بڑا سخت، بڑا کڑا وقت ہے جو ہر ایک کی قسمت میں مقدر ہے، لیکن ناظرین کرام فرق یہ ہے اللہ اپنے نیک بندوں پر یہ وقت آسان کر دیتا ہے اور گناہگاروں پر یہ وقت سخت کر دیا جاتا ہے۔ اتنا سخت کر دیا جاتا ہے کہ ناظرین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن قبرستان سے گزرے تو نبی تھے، دعا کی الہ العالمین ایک مردہ تو ظاہر کر دے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں قبر میں ہوتا کیا ہے۔ ناظرین کرام نبی تھے، دعا قبول ہوئی، ایک مردہ قبر سے نکل کر سامنے آ گیا اور عرض کرنے لگا کہ اے موسیٰ، آپ کی دعا پر اللہ نے مجھے زندہ کیا ہے، بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا قبر میں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام اس مردے نے جس کو اللہ نے زندہ کیا تھا، حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اے موسیٰ آپ کو قبر کی پڑی ہوئی ہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ 900 برس ہو گئے ہیں میری موت کو، اب تک میری ہڈیوں سے وہ تکلیف نہیں گئی جو نزع کے وقت مجھے دی گئی تھی، جو سکرات کے وقت مجھے دی گئی تھی۔ 900 برس ہو گئے ہیں، باقی معاملات تو بات کے ہیں۔ ناظرین کرام پناہ مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے، ہمارے لیے بھی وہ مقدر ہے وہ وقت، اللہ آسان کر دے، اللہ آسان کر دے۔ ناظرین کرام یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، جن کے لیے یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی، جن کو اپنا احسان قرار دیا اور جو سرتاج انبیاء قرار پائے، امام الانبیاء قرار پائے، ناظرین کرام ان کا بھی
جب رفیق اعلیٰ کے پاس جانے کا وقت تھا، آخری وقت تھا، تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماں ہیں ان سے کہا کہ عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لاؤ. تو حضرت عائشہ اٹھیں، ٹھنڈے پانی کا پیالہ لائیں تو آپ اپنے رحمت والے ہاتھ اس میں بھگو کر اپنے چہرے پہ مل رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں نے پوچھا یا رسول اللہ اے میرے سرتاج کیا بات ہے؟ کہا عائشہ تلخی ہے. اب آپ اس سے اندازہ کیجئے گا کہ اگر وہ تلخی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسوس ہوئی تو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا ہیں جو کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں، خطا ان کے قریب بھی نہیں آتی، ان کو بھی تلخی محسوس ہوئی. ناظرین کرام اب آپ اندازہ کیجئے گا، یہ ہمارے آج کے سبق کا مقدمہ ہے. ناظرین کرام اس پہ گفتگو کرنے کے لیے، اس میں ہمارے لیے عبرت کے کیا نصائح ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ناظرین کرام جن کے بارے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو پروگرام صدائے قرآن کے لیے بھی ایک رحمت قرار دیا ہے. سراپائی رحمت ہیں، لیکن رحمت کا اشرہ گزار کے آئے ہیں ہمارے پاس. لیکن پھر بھی چلیں ان کے آنے سے، ان کی باتیں سننے سے ہماری مغفرت کے راستے سیدھے ہو جائیں. اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا غنیمت ہو سکتی ہے. ناظرین کرام جناب ڈاکٹر رحمت دین ماشاءاللہ آپ استاذ ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور عالم دین ہیں، خطیب ہیں، ادیب ہیں، پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں. اور ناظرین کرام میری بائیں جانب یو کے سے آئے ہوئے ہمارے مہمان، ساہیوال سے تعلق ہے، لاہور اس وقت آپ موجود ہیں، تشریف لاتے ہیں جب لاہور تو ہم ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین کرام جناب متی اللہ بلوچ، اللہ رب العزت نے نبی کریم کی محبت عطا کی ہے، ان کو عقیدت عطا کی ہے، نسبت عطا کی ہے، اور وہ اپنی اس محبت اور نسبت کا اظہار اپنے نعتیہ انداز میں کرتے ہیں. تو ان سے کلام سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مزاج بخیر؟ الحمدللہ. مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آج کے سبق میں، اے نبی یہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے نا یہ بہت مبارک ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے بڑا سادہ سا ایک سوال عرض کرنے لگا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، چاہتا ہوں کہ نئی سے نئی بات ملنی چاہیے پروگرام صدائے قرآن سے. کتاب تو مبارک ہے، کلام اللہ قرآن مجید، اور اس کی صدا بھی مبارک ہے، لیکن جب ہم آپس میں بھی دوستوں سے ملتے ہیں کسی اچھی خبر پر، اچھی نوید پر ہم کہتے ہیں مبارک ہو. ڈاکٹر صاحب یہ مبارک ہو اس لفظ کی ماہیت کیا ہے جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو؟ اور اللہ رب العزت نے بھی یہ کہا ہے کہ تمہیں مبارک ہو کہ میں نے تم پر یہ کلام نازل کیا، یہ خود برکت والا ہے. یہ برکت مبارک ہوتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی محبت اور شفقت ہے کہ پروگرام صدائے قرآن کی پلیٹ فارم پہ حاضری نصیب ہوتی ہے. بہت شکریہ. تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور پھر قرآن حکیم کی صدا ہے، اور پھر آپ نے بہت ہی خوبصورت مقدمے کے ابتدائیہ میں بالکل ہی جو ہے بڑی خوبصورت باتیں کی کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی کی بھوک مٹانے کا بھی نام. جدھر بھوک اور لگی ہوئی ہے اس بھوک کو بھی مٹانے کا نام. جی بالکل. تو یہاں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے اللہ اسے زمین میں مضبوط کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو دوسری ایک بات آپ کے مقدمے سے میرے ذہن میں آئی کہ انسان بھی تو دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. جی. جسم کی بھوک کا انتظام تو ہم کرتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے کھانے، اس کے لیے طرح طرح کی مشروبات اور ان چیزوں کا انتظام کرتے ہیں.
روح کے کھانے کا، روح کی خوراک کا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ سبحان اللہ۔ روح کی جو چاہتے ہیں، جو تڑپ ہے، جو بیماریاں ہیں، اس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اللہ سبحان شفا بنا کے نازل کیا ہے۔ تو جو ہماری روح کی بھوک ہے، یہ صدائے قرآن اس کے لیے خوراک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے وہ قبول فرمائے، اس آمین۔ کاوش کو، آمین۔ اور ہمارے ناظرین کی جو روح جس کی چاہت اور تڑپ ہے کہ اس کی بھوک کو مٹایا جائے، اور یہ صدائے قرآن کا پلیٹ فارم ان کے لیے بہترین ایک جو ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ان کے لیے اس خوراک کا انتظام ہوتا ہے۔ سبحان رمضان میں جہاں دیگر برکتیں، رحمتیں اللہ کی ہوتی ہیں، تو یہ پروگرام بھی باعث برکت اور رحمت ہے۔ بہت شکریہ۔ جو آپ نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا برکت والی، مبارک، تو مبارک کا معنی یہ ہے کہ برکت، اللہ کی برکت کی دعا۔ جب بھی ہم کسی کو کسی اچھی بات پر، کسی اچھی خبر پر مبارکباد دیتے ہیں، تو ہماری مراد اس سے یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کے اندر، اس خوشی کے اندر، اس چیز کے اندر آپ کے لیے برکت عطا فرمائے، اس کو جو ہے وہ اپنی رحمت سے برکت والی بنا دے۔ یہ آیت چونکہ پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح ان کی قدر کا حق تھا، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو اہل مکہ نے اس وقت کے جو اہل کتاب موجود تھے وہاں پر یہود، ان سے سوال کیا کہ کیا واقعی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے؟ تو یہود دشمنی میں اس قدر آگے چلے گئے کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی بشر پر اپنا کلام نازل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ان کو جو جوابات دیے ہیں، پہلا جواب پچھلی آیت میں دیا اور اب یہ دوسرا کہ جی قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تو پھر یہود تم یہ بتاؤ کہ جس کتاب کو تم مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ کس نے نازل کی، اور موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ تو یہ عملاً ہو چکا ہے، اور یہ اس کی عملی تصویر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام پاک کا نازل ہونا، یہ بھی اس کی عملی ثبوت ہے۔ اور اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بطور شہادت جو ہے وہ نقل کی ہیں اس آیت کے اندر۔ پہلی یہ کہ یہ جو کتاب ہے یہ خیر و برکت والی ہے، جی، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فلاح و بہبود کا جو ایک بہترین اصول اور پرنسپل ہیں وہ پیش کیے ہیں کہ انسان اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے تو وہ فلاح و بہبود کو حاصل کر سکتا ہے۔ عقائد صحیحہ کی تعلیم ہے، بھلائیوں کی تلقین ہے، پاکیزہ زندگی کیسے گزاری جائے، اس کے بارے میں اصول اور قوانین اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نازل کی، اور ساتھ یہود کو بھی تنبیہ کی کہ انہوں نے جو جہالت، خود غرضی، تنگ نظری، فحش اور برائیوں کی کہ جو انبار اپنی کتب مقدسہ میں جمع کر دیے تھے، ان میں تحریف کر کے یہ والی چیزیں جمع کر دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ کتاب ان چیزوں سے پاک ہے، یہ اللہ کی برکت اور رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو یہ کتاب اپنے آپ میں بھی سراپا رحمت ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں، جو لوگ ان کے ساتھ اپنی نسبت بنا لیں، ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایک وقفہ ہے آپ کی اجازت سے، لیکن اس کے بعد میں پھر اپنا وہ چھوٹا سا جزوی سا جو سوال تھا نا وہ عرض کروں گا۔ یہ خیر و برکت ہوتی کیا ہے جس کا استعمال ہم بھی کرتے ہیں؟ مبارک کا لفظ اکثر بولتے ہیں کسی نوید اور بشارت پر اور کسی احسان پر، بے شک وہ اللہ کے احسان ہوں یا کسی شخص کے احسان ہوں، تو ہم اس پر یہ مبارک کا لفظ یا برکت کا لفظ بولتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما،
تو یہ برکت کیا ہوتی ہے، ایک وقفے کے بعد ہم واپس یہیں آئیں گے۔ ناظرین کرام، بہت اہم اور خوبصورت یہ صدائے قرآن ہے، سحر کی گھڑیاں ہیں، 18 رمضان المبارک ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارے تھوڑے میں زیادتی ہو جائے گی۔ مال اگر تھوڑا تھا اور وہ زیادہ ہو جائے گا، اگر کوئی غم کے حالات ہیں وہ چھٹ جائیں گے، اگر ہمارے ساتھ کوئی سختی کے آزمائشوں کے حالات ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں بھوکے رہنے کے ساتھ کسی کی بھوک مٹانے سے وہ بھی چھٹ جائیں گے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دوسرا عشرہ ہے جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ ناظرین کرام، آج 18 رمضان المبارک ہے اور پبلک نیوز ٹی وی چینل پر سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے صدائے قرآن، جس کا آغاز الحمد سے ہوا تھا اور پھر پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہمارا سفر پہنچا ہے، قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے اور اس کے اختتام کی طرف ہم گامزن ہیں، اور اسی طرح سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 92 سے لے کر 94 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر رحمت دین۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے عرض کیا تھا برکت اپنے لغوی اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے؟ برکت کا معنی زیادہ ہونا۔ اب یہ زیادتی دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ اس چیز کی مقدار ہی بڑھ جائے، یعنی چیز 1 سے 2 ہو جائے، 2 سے 4 ہو جائے، 4 سے 8 ہو جائے، ٹھیک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو چیز موجود ہے اگرچہ مقدار میں کم ہو لیکن نفع بخش بن جائے، اور اتنی نفع بخش بن جائے کہ جہاں 10 فائدہ نہیں دے سکتی وہاں یہ 1 فائدہ دے جائے ضرورت کے وقت میں۔ تو برکت سے مراد یہ ہوتی ہے عام زندگی میں بھی جو ہم ایک دوسرے کو برکت، یا ایک چیز جو بظاہر صرف ایک کے لیے فائدہ مند ہے لیکن وہ 10 کے لیے فائدہ مند 10 ہوگی، کے لیے فائدہ مند ہو جائے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا نفع 10 کے لیے ہو گیا، ایسے ہی۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق میں ہی کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے ہمارے حبیب کریم، ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ ام القریٰ، یہ مکے کو کہا گیا ہے کہ ام القریٰ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو آپ متنبع کریں۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ کی شان ہے اور کلام اللہ کا ایک لفظ حکمت سے بھرپور ہے۔ بعض کی حکمت ہمیں فوری طور پہ سمجھ آ جاتی ہے، محکمات میں سے ہیں، اور بعض متشابہات میں سے ہیں جس کے لیے ہمیں آپ جیسے اہل علم سے پوچھنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ جب یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ہمارے حبیب کریم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب جمیعا میں تو پوری کائنات آ گئی، پورے زمانے آ گئے، پورے خاندان آ گئے، پوری قومیں آ گئیں، اور اس کرۂ ارضی کے تمام خطے آ گئے، تمام زمانے آ گئے، قیامت تک اے نبی ان سے فرمائیے میں تم سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور مجھ پہ جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ بھی قیامت تک کے انسانوں کے لیے دستور حیات ہے۔ اس کی وسعت اور اس کی عالمگیریت جو ہے اس کا پیمانہ تو یہ ہے کہ یہ قیامت تک کے انسان کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ لیکن یہاں ارشاد میں کیا حکمت ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی تاکہ آپ ام القریٰ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو متنبع کریں؟ کیا اس سے بظاہر جو معنی نکلتے ہیں، حالانکہ جو اس کے وسیع معنی ہیں وہ تو آپ ارشاد فرمائیں گے، جو بظاہر معنی ہیں وہ تو بڑے محدود سے ہیں کہ صرف مکے کے ارد گرد کے لوگوں کو آپ متنبع کریں؟ یہ تو مکہ تو کرۂ ارضی کا درمیان ہے، جہاں ایک بال ہے
اس پر ہم درمیان میں ایک سوئی لگا دیں تو وہ سوئی لگانے کا مقام جو ہے، جو لوکیشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے، وہ مکہ ہے. باقی تو پورا کرۂ ارضی ہے. اس کی جامعیت اور اس کے جو اثر آفرینی ہے اس کتاب کی، برکت کے اعتبار سے بھی، رحمت کے اعتبار سے بھی، ہدایت کے اعتبار سے بھی، وہ تو پوری کرۂ ارضی ہے. یہاں یہ جو ارشاد فرمایا کہ القریٰ یعنی کہ مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو آپ ڈرائیں اور سمجھائیں اور متنبع کریں، اس میں کیا حکمت؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی آفاقی ہے، اور آپ کے اوپر جو کتاب نازل وہ بھی ہوئی آفاقی کلام اللہ قرآن حکیم، وہ بھی آفاقی کتاب ہے. اور متعدد آیات کے اندر اس کو واضح کیا ہے، جیسا کہ بعض آیات کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا جی جی کہ وہاں پہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی آفاقیت اور کتاب جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن حکیم، اس کی آفاقیت کو بیان کیا ہے. اب ومن حولہا سے جو بظاہر ایک شبہ ہوتا ہے کہ اس سے شاید مراد یہ محدود ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہ ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حولہا سے مراد جمیع الآفاق. اچھا، یہاں القریٰ کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو بتایا، اور جو باقی دنیا ہے اس کو حولہا سے ذکر کر دیا. اچھا، سبحان اللہ. تاکہ اس سے ہمیں بظاہر تو ایک شبہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے مراد وہی ہے. اور دوسری جو اس میں حکمت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تورات اور انجیل جو بنی اسرائیل پر نازل ہوئی ہیں، یہ ایک شاخ تھی، اور دوسری شاخ جو تھی ان کی وہ بنو اسماعیل تھے، جی جی جن کو عرب کہتے تھے. جی جی تو ان کے لیے کوئی خاص پیغمبر اور کتاب نازل نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب ان پر نازل کر کے وہ جو ایک بیچ میں تھوڑا سا خلا بظاہر نظر آ رہا تھا اس کو بھی مکمل کر دیا، اور فرمایا کہ اب مرکز یہ القریٰ ہے، اور یہاں سے ہدایت پھر پورے آفاق کے اندر جو ہے وہ عطا کی جائے گی. تو آپ ان کو ڈرائیے وہاں سے. تو حولہا سے مراد، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ القریٰ یعنی مکہ، وہ تو عین کرۂ ارضی کا درمیان ہے جہاں بیت اللہ ہے، بالکل بالکل. اور پھر حولہا اور اس کے ارد گرد کی کوئی بندش نہیں کی گئی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک، ایسے ہی وہ پوری کرۂ ارضی ہی اس کے ارد گرد میں آتی ہے. ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہاں مکہ کو القریٰ کہا گیا ہے، اس کی خاص حکمت ہو سکتی ہے سمجھنے کے لیے؟ اس کو مفسرین نے اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں، اور وہ حکمتیں انفرادی طور پر بھی ہیں اور مجموعی طور پر بھی مکہ شریف کی وہ جو ہے وہ فضائل میں شامل ہے. جی جی کہ ایک تو یہ بیان کی گئی کہ زمین کی جو پیدائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا آغاز فرمایا تو یہاں سے کیا، مکہ سے اس پیدائش کا، تخلیق کا آغاز کیا، یہاں سے پھیلایا، یہاں سے پھر پھیلایا، اس لیے اس کو القریٰ کہا گیا. اور دوسرا بنیاد کو کہتے ہیں. ہاں جی، جڑ کو کہا ہے، اور قریٰ ماں بھی چونکہ نسل انسانی کی بنیاد ہوا کرتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک، ایسے ہی. جی. اور دوسری جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قدیم جغرافیہ میں اگر دیکھیں ہم تو زمین کا جو عین وسط ہے نا وہ مکہ شریف ہے، جی، اور باقی جو ہے وہ اس کا ارد گرد ہے. اور بعض مفسرین نے یہ بھی وجہ بیان کی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی تہذیبیں اس وقت موجود تھی ان کا سنگم جو تھا وہ مکہ مکرمہ تھا. کہ ایک بازو کے اندر جو ہے مصری، یونانی اور رومی تہذیب تھی، اور دوسرے بازو میں ایرانی اور ہندوستانی تمدن تھا. تو اس لیے اس کو القریٰ کہا گیا کہ یہ ان تمام کو جمع کرنے والا ہے. اور ایک اور وجہ جو مفسرین نے بیان کی ہے کہ 3 بڑے جو براعظم ہیں، ایشیا، یورپ اور افریقہ، ان کا جو سر راہ ہے وہ عین ساحل حجاز سے پھوٹتا ہے مکہ سے، تو اس لیے بھی اس کو القریٰ کہا گیا ہے. اور ایک اور وجہ بیان کی ہے کہ یہ پوری دنیا کا قبلہ ہے، اس لیے اس کو بنیاد کہا گیا ہے ان کے لیے. اور ایک اور وجہ مفسرین نے بیان کی ہے کہ عبادات کے اندر جو اصولی عبادات ہیں ان میں جو حج ہے وہ خاص ہے اس شہر کے ساتھ، اس لیے بھی اس کو القریٰ کہا گیا. اور ایک اور وجہ جو مفسرین نے بیان کی ہے کہ تجارت اور منافع کی جو انواع مکہ مکرمہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا، رب اجعل ھذا البلد، تو تجارت اور منافع کی جو انواع مکہ مکرمہ میں ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی حاصل نہیں ہے.
تو یہ مکہ مکرمہ کی خصوصیات ہیں جو فضائل ہیں اور فضائل ہیں. انہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جڑ اور بنیاد کے طور پر کہا کہ ام القریٰ، کہ آپ ڈرائیے ام قریٰ یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد کے جتنے انسان ہیں، جتنی دنیا ہے، سب کو آپ ڈرائیے. بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر سحر کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر سحر ٹرانسمیشن جاری ہے، اس میں ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن. ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور وقفے کے دوران اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی سحری ٹرانسمیشن ہے، اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارا پروگرام ہوا کرتا ہے صدائے قرآن، جو کہ الحمدللہ رب العالمین جس کا آغاز سورہ الحمد سے ہوا تھا، اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے پوری ترتیب اور تسلسل سے، جس میں ہم نے کوئی آیت مس نہیں کی، کوئی لفظ مس نہیں کیا، کوئی حرف مس نہیں کیا، بلکہ ہر لفظ سے، ہر حرف سے، ہر آیت سے ہم نے صدا دی ہے اور یہ صدا جاری ہے. ناظرین کرام، آج ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ سورہ الانعام اور آیت نمبر 92 سے لے کر 94 تک کے مضامین. ڈاکٹر صاحب، اب آتے ہیں جو میں نے اپنے مقدمے میں بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، کاش آپ وہ منظر دیکھیں، یہ جو ظالمین ہیں، یہ جو کافرین ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو منافقین ہیں، ان پر جب سکر کا وقت آئے گا، نزع کا وقت آئے گا، تو کیسے ان کی جان نکالی جائے گی. فرشتے ان سے کہیں گے، حکمن کہیں گے، نکالو اپنی جان، کرو ہمارے حوالے. بڑا سخت وقت ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم کو بھی اس وقت میں تلخی محسوس ہوئی تھی، اور پھر جو میں نے حضرت موسیٰ کی بات کی تھی تو اس مردے نے بھی یہی کہا تھا، آپ کو قبر کی پڑی ہوئی ہے، میرے اندر سے ہڈیوں میں سے 900 برس ہو گئے ہیں وہ تکلیف نہیں گئی جو اس وقت دی گئی تھی. یہاں ڈاکٹر صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تکلیف یا اذیت کا نزع کے وقت دیا جانا یہ تو گناہ گاروں کے لیے مخصوص ہے، نیک لوگوں کے لیے سکر کا وقت کیسا ہوتا ہے اور اس کو کیسا بنا دیا جاتا ہے، کس طرح قابل برداشت بنا دیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر جو ہے منکرین اور کفار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سکرات کے وقت کو ذکر کیا، اور سورہ انفال میں تھوڑا سا اور تفصیل کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيهِمْ، منہ پر تھپیڑے مارے جائیں گے. تو موت جو ہے یہ اخروی جتنے عذاب ہیں نا ان کا آغاز ہے، ان کی پہلی جھلک مقدمہ ہے. ایسے ہی ہے، اور ظاہر ہے مقدمہ بڑا مضبوط ہوا کرتا ہے، مقدمے کے اندر کوئی کجی نہیں ہوتی، کوئی جھول نہیں ہوتا. تو یہ پہلی نمائش ہے، اور نمائش کے اندر جو چیز ہوتی ہے ابتدائیے کے اندر ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارا جو ہے وہ اس کا لب لباب ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس سختی سے محفوظ فرمائے. حدیث کے اندر جو مومن کی اس حالت کا، موت کے وقت کی حالت کا ذکر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس سفید ریشم کا کپڑا لے کر آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، سبحان اللہ، اور تو اللہ سے راضی ہے. اللہ کی رحمت اور اس کے رزق کی طرف اس کی روح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ نکل، جو تجھ سے ناراض نہیں ہے تو وہ پاکیزہ خوشبودار مشک کی مانند نکل کر کپڑے میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر فرشتے اس کو لے کر جب آسمان دنیا پر جاتے ہیں تو آسمان سے صدا آتی ہے کہ کیا یہ خوبصورت خوشبو ہے، یہ کون ہے، کیا ہے؟ پھر بتایا جاتا ہے کہ کس مومن کی روح ہے. تو پھر اس کو ویلکم کیا جاتا ہے اور جا کر اسے اپنے ان بھائیوں سے پہلے ملوایا جاتا ہے جو پہلے مومن یہاں اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو بہرحال مومن کے لیے تو یہ ایک تحفہ ہے، چونکہ اللہ کی ملاقات اور بندے کی جو ہے وہ ملاقات کے درمیان ایک ہی یہ پردہ ہے، اور جب یہ پردہ ہٹتا ہے تو ظاہر ہے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ دیدار الہی نصیب ہوتا ہے. تو
تو ظاہر ہے یہ مومن سبحان کے لیے تو اللہ کی طرف سے ڈاکٹر صاحب وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے اور سحر کی گھڑیاں بھی ختم ہونے کو ہیں اور ہمارا پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کو ہے. یہ باتیں تو ایسی تھیں کہ مزید ہم آپ سے سنتے اور استفادہ کرتے اور اپنی روح کو گرماتے اور فکر و عمل کو درست کرتے. انشاءاللہ یہ موضوعات آئیں گے. ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب نے اشارہ دے دیا سکر کے بارے میں، نزع کے وقت کے بارے میں. یہ وہ وقت ہے جب موت کے وقت روح کو کھینچا جاتا ہے، روح کو قبض کرنا شروع کیا جاتا ہے. گناہگار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ پاؤں کے ناخنوں سے روح قبض کرنی شروع کی جاتی ہے اور اس کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے روکی جاتی ہے. لیکن اس وقت انسان بے بس ہوتا ہے، کچھ منہ سے کہہ نہیں سکتا، ہونٹ ہلاتا ہے. لپکتے ہیں ماں باپ، بیٹے بیٹیاں کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن غرغرا رہتا ہے، بات سمجھ نہیں آتی. سمجھ لیں وہ وقت اب سکر کا وقت ہے، وہ نزع کا وقت ہے. تمام صلاحیتیں سلب کر لی جاتی ہیں اور اس وقت اگر وہ کہے کہ آج میں توبہ کرتا ہوں تو پھر کہا جاتا ہے نہیں، اب نہیں، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن ناظرین کرام، میرا جو سوال تھا ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ جب مومن شخص کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے خوشبو کی شیشی کا ڈھکن کھول دیا جائے، خوشبو آرام سے باہر آ جاتی ہے. تو اس مومن کی، اللہ کے نیک بندوں کی روح بھی ایسے ہی نکل جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تلخی ضرور ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسوس ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے پیالے میں ہاتھ بھگو کر ملے تھے. وہ ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے قابل برداشت بنا دیتا ہے. اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کر کے بس اختتام کی طرف جاتے ہیں کہ انجیکشن بعض اوقات ہم لگواتے ہیں. کسی بچے کو جب انجیکشن لگنا ہوتا ہے، جب اس کے سامنے ڈاکٹر انجیکشن لے کے آتا ہے، وہ چیختا ہے، پکارتا ہے، نہیں نہیں انجیکشن نہیں لگانا. اور جب سوئی نیڈل انجیکشن کے لیے کھبوئی جاتی ہے تو بچہ تڑپ اٹھتا ہے، نہیں برداشت کر پاتا. لیکن بعض اوقات ہم جو بڑے ہوتے ہیں ان کو اگر کہا جاتا ہے انجیکشن لگے گا تو ہم بازو اپنا آگے کر دیتے ہیں. اچھا، وہ انجیکشن جب ہمیں لگتا ہے تو ہم ایک لمحے کے لیے تھوڑی سی جرجری سی لیتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، لیکن قابل برداشت ہوتا ہے. ایسے ہی قابل برداشت بنا دیا جاتا ہے. سوئی کھبنے کی تکلیف ضرور ہوتی ہے، چبھنے کی تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن قابل برداشت ہوتی ہے. ہم کچھ بھی نہیں محسوس کرتے. بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ہاتھ بڑا نرم تھا، پتہ ہی نہیں چلا. لیکن بچوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو انجیکشن سے بہت ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہے، دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں. تو ناظرین کرام، ایک چھوٹی سی مثال، گھریلو سی مثال آپ کے سامنے رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہی صدائے قرآن ہے کہ ہمارے فکر و عمل کی اصلاح ہو جائے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہم سحر کی ان اختتامی گھڑیوں کے ساتھ پروگرام صدائے قرآن بھی اپنے اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن ابھی ہم کلام سنیں گے جناب مطیع اللہ بلوچ سے. وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام پیش کریں گے اور اس کے بعد ناظرین کرام اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. کل تک انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے صدائے قرآن میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، وہ جو میرے غم میں گھلا کیا، اسے میں نے دل سے بھلا دیا. کسی غم گسار کی محنتوں جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا. کسی غم گسار کی محنتوں
میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے شہر میں خزاں کا جال بچھا دیا، کسی غمگسار کی محنتوں تیرے حسن خلق کی کرامت میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، کسی غمگسار کی محنتوں تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزا دیا، بالاغ اللولاب کمال ہی کاشف دجا بے جمال ہی، حسن جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ بالاغ اللولاب کمال ہی۔